اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ربط لکھوانے لگا ہوں اس مسئلہ توحید کے دلائل کا ذکر جو فتح کا سبب بنا، اس مسئلہ توحید کے دلائل کا ذکر جو فتح کا سبب بنا۔ دلیل عقلی نمبر 1 ہے یہ من آیاتہ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ پیدا کی اس نے تم کو مٹی سے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، مادہ بعید، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم بشر بن کر، بشر کے نیچے خون و گوشت لکھنا ہے، خون اور گوشت کے بشر بن کر تنتشرون، چلتے پھرتے ہو زمین میں۔ ومن آیاتہ دلیل عقلی نمبر 2، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ پیدا کی اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، من انفسکم، تمہاری جنس میں سے۔ کیا مطلب؟ تم بھی انسان ہو اور تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں۔ اگر بیوی ہوتی جن، یہ خدایا میں سب نہیں ہو سکتی، بندہ تھکا ہارا ہوا آتا اور آگے بلی بن گئی، اچھا بندہ سارا دن دکان چلا گاہکوں سے لڑ بھڑ ہر جاتا، وہ کتا پری بیٹھا، بندہ خوش ہو جاتا۔ فرمایا یہ ہم نے تمہاری بیویاں انسان بنائی ہیں تمہاری جنس میں سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپس میں لڑائی کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے کو مارو پیٹو، یہ معنی ہے۔ وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، دورہ تفسیر میں رہے ہیں کوہاٹ کے، وہ حیدرآباد میں ہوتے تھے، اب میں کوہاٹ گیا ہوں پچھلے دنوں تو ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اصل کوہاٹ گیا تو حیدرآباد میں ہم بیانات کے لیے گئے سندھ میں، تو وہ مجھے ایک جگہ لے گئے، ریشم گلی ہے وہاں پر، تو ایک جگہ ہم نے گاڑی پارک کی تو انہوں نے وہاں کا واقعہ سنا۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور دوسری شادی چھپائی ہوئی تھی، تو خیر وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر گیا شاپنگ کے لیے، تو گاڑی کھڑی کی، شاپنگ کر رہا تھا۔ وہ جو پہلی بیوی تھی نا وہ بھی شاپنگ کے لیے اکیلی آئی ہوئی تھی۔ خیر وہ واپس اس نے کہا یہ تو میرے خامد کی گاڑی کھڑی ہے، وہ وہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ خیر اللہ کی شان، بندہ ادھر ادھر مصروف تھا تو دوسری بیوی وہ بھی گاڑی کے پاس آ گئی، تم کیوں کھڑی؟ اس نے کہا میرے خامد کی۔ اس نے کہا یہ میرے خامد کی بیوی ہے، یہ گاڑی ہے۔ اب تو مسئلہ بن گیا، اس نے کہا میرے خامد، اس نے کہا میرے خامد کی ہے بھائی۔ خیر خامد بھی آپ پہنچا، اس نے کہا یہ میرا، اس نے کہا یہ میرا ہے۔ اچھا یہ دھوکے پر دونوں نے سینڈل نکالے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ دوسری کو پتہ نہیں تھا وہ اس کی پہلی ہے بیوی، اور پہلی کو پتہ نہیں تھا دوسری کی ہوئی تھی۔ مجھے ساتھ نے کہا ہم موقع پر تھے، سارا بازار اکٹھا ہو گیا، سارا چوک ہے بڑا، تو اب کون چھڑائے؟ چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، عورتوں کو کون روکے؟ الحمدللہ بڑی مار کھائی یہ حال ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کریم نے بنا دی تمہارے درمیان، کیا بنا دیا؟ مودتاً پیار، ورحمتاً ہمدردی۔ مودتاً پر لکھے خصوصاً جوانی میں، رحمتاً کے نیچے لکھے ہمدردی خصوصاً بڑھاپے میں۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس بات میں، جوانی میں پیار ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہمدردی ہوتی ہے۔
یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین لقومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ حاشیہ لکھے مولانا اسی آیت کا۔ اسباب اطمینان 3 ہیں۔ نمبر 1 سکون، بے معنی ٹھہراؤ، ایسا جم جانا کہ زندگی کی بے چینیاں اسے ہلا نہ سکیں۔ نمبر 2 مودت، ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت پر ہے۔ نمبر 3 رحمت، لیکن محبت تب پائیدار ہوگی جب ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں گے۔ ایک اور حاشیہ اسی آیت کا، مودت کا تعلق جوانی کے اس حصہ سے ہے جب دونوں کی خواہش ایک دوسرے کی محبت پر مجبور کرتی ہے۔ رحمت، بڑھاپے میں یہ جذبات ختم، لیکن باہمی ہمدردی طبعی ہو جاتی ہے، طبیعت سے طبعی ہو جاتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ تیسرا حاشیہ اسی آیت کا، یہ بڑا قیمتی ہے، قیمتی تو وہ بھی ہیں، مودت کا معنی جماع بھی ہے۔ لالا، مودت کا معنی جماع بھی ہے، رحمت کا معنی اولاد بھی۔ تمہارے اندر مادہ محبت پیدا کیا، جس کی وجہ سے تم اکٹھے ہوتے ہو۔ پھر اللہ اولاد بھی دیتا ہے۔ شوق بھی پورا اور اولاد بھی مل گئی۔ لالا قدر ہی نہیں کی تھی میں نے ان لفظوں دی، شوق بھی پورا، بے قدرے ساتھی ہیں سارے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ اب قدر ہوئی ہے نا، اب شوق بھی پورا اولاد بھی مل گئی۔ او مولانا 3 حاشیہ آپ کو لکھوا دیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ دلیل عقلی نمبر 3، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا، تمہارے رنگوں کا، زبانوں کا مختلف ہونا۔ اوپر نیچے لکھ لیں، لغت یا لبو لے جا، یا زبان مختلف ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یا زبان تو ایک ہے لیکن لہجہ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ تقریباً ہر میرے خیال ہے 10 میل کے بعد تو لہجہ تبدیل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک جملہ السنتا، اس پر چھوٹا سا لکھ لیں سامنے حاشیے پر، السنتکم،
یہ واختلاف السنتکم معلوم ہوا الہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی زبان کو سمجھے. معلوم ہوا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی زبان کو سمجھے. زبانیں جو اللہ نے مختلف بنائی ہیں تو سمجھتا بھی تو ہے نا، اور جن کو تم نے معبود بنائے وہ تو ساری زبانیں کیسے سمجھیں گے، معبود ہونے کے لیے کیسے بن گئے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن مستفیدین علم رکھنے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، چوتھی عقلی دلیل اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، سونا تمہارا ساتھ رات کی یعنی رات میں، بالنہار اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ اور تلاش کرنا تمہارا اللہ کے فضل کو. یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا یہ بالنہار کے ساتھ ہے. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس بات میں کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا یسمعون، جو سنتے ہو دلائل توحید، سنتے ہو دلائل توحید. ومن آیاتہ، پانچویں عقلی دلیل، دلیل عقلی نمبر 5، اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً واسطے خوف دلانے کے، وطمعا اور واسطے امید دلانے کے. مفعول لہو ہیں دونوں، خوفاً پر لکھ لیں گرنے کا، خوف کس کا ہوتا ہے، گرنے کا. طمعاً کے نیچے واسطے امید دلانے کے نیچے لکھیں بارش کا، بارش کی امید دلانے کے لیے اللہ بجلیاں دکھاتا ہے، بجلی چمک رہی ہے بارش ہوگی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اتارتا ہے اللہ کریم بلندی سے پانی، پس آباد کرتا ہے پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل نافع رکھتے ہوں، فائدہ مند عقل. ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 6، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین بامرہ، اللہ کے حکم سے. ثم اذا دعاکم دعوۃ، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بات بھی سن لو، ثم کا یہاں مانا پھر یہ بات بھی سن لو. ثم اذا دعاکم دعوۃ، پھر جس وقت بلائے گا اللہ کریم تم کو بلانا، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین سے، اذا فوراً، اذا کا معنی فوراً، تم تخرجون نکل پڑو گے تم زمین سے. یہ جملہ معترضہ ہے، اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، قیامت کے ثبوت کے لیے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دلیل عقلی نمبر 7، اللہ ہی کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. مولانا من جو ہے یہ تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جو عقل مند چیزیں ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اور باقی مخلوق اللہ کے قبضے میں نہیں ہے. سامنے جملہ لکھیں، ماں کی جگہ من بولا گیا، ماں کی جگہ من بولا گیا. ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا غیر ذوی العقول پر، ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا غیر ذوی العقول پر. جب عقل والے اللہ کے قبضے میں ہیں تو جو ذوی العقول نہیں وہ اللہ کے قبضے سے بہر کیسے ہوں گے. کل لہ قانتون، تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں آسمان و زمین میں اللہ ہی کے لیے قانتون، عاجزیاں کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، دلیل عقلی نمبر 8، وہ اللہ کریم وہ ہے جو نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ، اور وہ اعادہ، یعیدو سے جو اعادہ سمجھا جا رہا ہے وہ دوبارہ لوٹانا، احون علیہ، بہت آسان ہے اللہ کریم پر. اللہ کریم پر تو پہلی بات بھی آسان ہے مولانا، احون اللہ پر تو پہلی دفعہ بھی آسان ہے، دوسری بار لوٹانا آسان کا کیا مطلب؟ احونوں کے اوپر لکھ لیں بے اعتبار تمہاری حالت کے اعتبار سے،
بہت آسان ہے اللہ کریم پر. تم سمجھتے ہو ایک چیز نہیں ہے اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہے، پھر جب بن جائے ٹوٹ پھوٹ جائے پھر تو بنانا آسان ہوتا ہے. نا، اللہ کریم پر تمہارے اعتبار سے آسان ہے. پہلی بار نہیں تھی اس کو موجود کرنا بھی آسان، ٹوٹ پھوٹ گئی ذرے ہو گئی پھر دوبارہ زندہ کرنا بھی آسان. سبحان اللہ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں تو میں آپ کو 2-3 لفظ لکھواؤں بڑے پیارے. اہل مکہ جو تھے یہ قیامت کو مانتے تھے؟ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں گھبراتے آپ کیوں ہیں. دوبارہ زندہ ہونا ہے وہ مانتے تھے. اچھا پہلی زندگی جو ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اس کو مانتے تھے؟ اس کو مانتے تھے. تو جو مشکل چیز ہے، کچھ نہیں تھا اللہ نے ہمیں بنایا، کچھ نہیں تھا آسمان و زمین بنائے، اس کو مانتے تھے. اور اس کی نسبت جو آسان ہے دوبارہ بنانا، بھئی ہڈیاں ہیں ذرے ہیں اکٹھا کر دیا ان کو زندہ کر دیا، ایک چیز نہیں تھی مشکل تھی اس کو مانتے ہیں. اور جو آسان تھی ہماری نسبت سے، اللہ کہے کہ تو ہر چیز آسان ہے، اس کو نہیں مانتے. سامنے جملہ لکھیں، جب مشکل کو مان لیا تو آسان کیوں نہیں مانتے؟ پچھلا خاکہ آپ نے پس منظر سمجھ لیا ہے نا جی. جب مشکل کو مان لیا تو آسان کیوں نہیں مانتے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے ہے صفت اعلیٰ. مثل کا کیا معنی کیا؟ صفت. دوسرا معنی سنے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کے لیے شان بلند و بالا. دوسرا مثل کا معنی کیا شان، صفت. فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی شان بہت بلند و بالا اعلیٰ، اللہ کی صفات بلند و بالا اور اعلیٰ. حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد نے معنی کیا مثل الاعلیٰ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ. مثل الاعلیٰ یعنی لا الہ الا اللہ. وہ العزیز الحکیم، اور اللہ کریم زبردست ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. الحکیم لیکن حکمتوں والا ہے، فی الحال زندہ نہیں کر رہا، وقت تو آ جائے. مولانا ایک میں حاشیہ لکھواتا ہوں، ہے بڑا مشکل، اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑا ذہن چاہیے. لکھوا دیتا ہوں آپ کو، کبھی تو اللہ کریم توفیق دے گا، آپ جب غور فکر کریں گے تو سمجھ آئے گا. لکھیں جی المثل کا حاشیہ. مثل ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت و مناسبت رکھتی ہو. مثل کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت و مناسبت رکھتی ہو. بالکل ایک جیسا ہونا اس کے مفہوم میں داخل نہیں. اللہ کے لیے مثل قرآن میں کئی جگہ ہے. سورۃ النور اگر ذہن میں ہو، مثل و نور ہی کمشکات، مثل تو ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے مثل ہونا قرآن میں کئی مقامات پر ہے. مثل نور ہی لفظ لکھ لیں سورت نور والے، اشارہ مثل نور ہی. لیکن مثل اور مثال سے اللہ پاک ہے، لیکن مثل اور مثال سے اللہ پاک ہے. مثل تو اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، لیکن اللہ مثل، یہ زیر نیچے ڈالنی ہے، خیال کرنا، مثل اور مثال سے پاک ہے. ضرب اللہ مثلا من انفسکم، اس پر لکھیں بیان مثال. اس آیت کا خلاصہ لکھ لیں ایک جملے میں، ضرب اللہ مثلا کا. پھر میں معنی کرتا ہوں، باوجود انسان ہونے کے مالک اور مملوک برابر نہیں. باوجود انسان ہونے کے مالک اور مملوک برابر نہیں، تو خالق و مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
مالک بھی انسان ہے اور اس کا غلام بھی انسان ہے۔ دشمنان اسلام سے جہاد ہوا، ان کے کہہ دیا ہے، مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے، غلام ایک مل گیا مجھے، میں بھی انسان ہوں، میرا غلام بھی انسان ہے۔ اب جب ہم برابر نہیں ہیں انسان ہو کر، تو جو مخلوق اور خالق ہے وہ کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ ضرب اللہ مثلا من انفسکم، بیان کی اللہ کریم نے تمہارے لیے مثال، من انفسکم، تمہارے نفسوں کے احوال میں سے، اللہ تمہاری جانوں کے احوال میں سے ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، حل لکم یہ خبر مقدم ہے، اوپر لکھ لیں خبر مقدم، اور من پر لکھ لیں تبعیضیہ، بعضیہ لکھ لیں تبعیضیہ لکھ لیں، کچھ لکھ لیں، معنی ہے کچھ۔ یہ مما ملکت ایمانکم یہ حال ہے مبتدا مؤخر سے، مبتدا آگے آ رہا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہیں تمہارے لیے کچھ ان میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے غلاموں میں سے کچھ، من شرکا یہ مبتدا مؤخر ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں تمہارے، کس میں؟ فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو دی ہیں، فانتم فیہ سوا، پس تم ان چیزوں میں سواء برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم، میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، میرا ایک غلام ہے، میرا ماتحت ہے، میں نے اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دیا، وہ میرے برابر ہو گیا، مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، خبردار صحیح طریقے سے میرے ساتھ بات کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اپنے نوکروں اور غلاموں کو دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تو میں اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دے کر مخلوق کو اپنے برابر کیسے کر لوں؟ ورنہ مثال سمجھ آئی ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم فیہ اس میں اختیارات میں، فیہ پر لکھ لیں اختیارات میں، سواء برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم، اندیشہ کرتے ہو تم، کخیفتکم انفسکم، مثل اندیشہ کرنے تمہارے، انفسکم آزاد اپنے لوگوں پر، انفسکم پر آزاد لکھ لیں۔ یہ تخافونہم جو ہے یہ دوسری خبر ہے۔ اب میں مثال عرض کرتا ہوں، ذرا سر اٹھائیے گا۔ جس طرح میں مالدار ہوں، میرے محلے والا فلاں پڑوسی بھی مالدار ہے، زمین بھی برابر ہے، کاروبار بھی برابر ہے، جائیداد بھی برابر ہے، وہ مجھ سے خطرہ رکھے گا میں اس سے رکھوں گا، بھئی کوئی وہ کم نہیں ہے یا میں کم نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم آزاد لوگوں سے اندیشہ رکھتے ہو نا، تو تم اپنے غلاموں کو اختیارات دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، ورنہ جس طرح آزاد لوگوں سے ہمیں خطرہ رہتا ہے اس سے بھی خطرہ رہے گا، تو تم اپنے غلاموں کو اختیارات دے کر مال پیسہ دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، میں مخلوق کو اختیارات دے کر اپنے برابر کیسے کر لوں؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کے بیان کر دیں آیات، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا، لقوم یعقلون، جو قوم عقل سے کام لیتے ہوں۔ میں نے جملہ جو آپ کو لکھوایا ہے وہ جملہ تو ذرا پڑھیں، باوجود انسان ہونے کے مالک اور مملوک برابر نہیں، تو خالق اور مخلوق، وہ خالق ہے، اب ہم تو یہاں انسان ایک ہے، میں بھی انسان ہوں، نوکر بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، اور خالق اور مخلوق میں تو یہ نسبت ہی نہیں ہے، کہاں پیدا کرنے والا کہاں مخلوق، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا بلی طبع الذین ظلموا، مولانا جملہ لکھیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی آپ کی خاطر، تم اپنے غلاموں کو اموال میں شریک کر کے اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو،
تاکہ انہیں وہی شوکت و ہیبت حاصل نہ ہو جائے جو تمہاری سطح کے لوگوں کو حاصل ہے۔ دوبارہ جملہ پڑھتا ہوں، تم اپنے غلاموں کو اموال میں شریک کر کے اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تاکہ انہیں وہی شوکت و ہیبت حاصل نہ ہو جائے جو تمہاری سطح کے لوگوں کو حاصل ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق کو صفات الوہیت میں شریک کر کے انہیں اختیارات کیسے سونپ دے۔ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، یہ بل اضرابیہ ہے، بل کے اوپر لکھنا ہے شبہ کی گنجائش تو نہیں رہی، ماں باقیہ موضع و شبہاتن، شبہ کی گنجائش تو نہیں رہی، لیکن اتبع الذین ظلموا، پیچھے چلے ہیں ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا شرک والا، اہواءہم، اپنی غلط خواہشات کے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ مشرک جو ہیں یہ خواہش کے پیچھے چل کر اللہ کے شریک بنا رہے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے گا اس بندے کو جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اضل کے نیچے لکھے بوجہ ضد، یہ استفہام انکاری ہے، کون ہدایت دے سکتا ہے، یعنی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، وہ تو دنیا کی حالت تھی، فمن یہدی حالت دنیاوی، جس کو اللہ ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب حالت اخروی، نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین، کوئی مددگار، نیچے لکھیں بوقت عذاب۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سبحان اللہ۔ مولانا یہ فا فصیحیہ ہے، سامنے لکھیں فا فصیحیہ، یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے، وہ جملہ بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ جب سارا بیان اور مثال سن لی، جب سارا بیان اور مثال سن لی تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس قائم رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دین کے لیے، دین پر لکھ لیں توحید، دین توحید کے لیے۔ اب خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مراد آپ کے ایماندار جو پیروکار ہیں ان کو ہے، مراد وہ ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس قائم رکھو، سیدھا رکھو میرے محبوب اپنے چہرے کو، لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے اصول غلبہ۔ اب میں آپ کو نمبر بتاتا آؤں گا، آپ نے غور کرنا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، یہ نمبر ایک، یہ نمبر ایک اصول ہے، سیدھا رکھو۔ غلبے کے لیے اصول کتنے ہیں؟ میں اللہ دشمنوں پر غلبہ دوں گا جیسے میں اللہ نے رومیوں کو غلبہ دیا، لیکن اصول ہے اس کے، نمبر ایک اصول، سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، دین توحید کے لیے، حنیفہ۔ مولانا یہ عقیم سے حال ہے، دراں لے کے آپ یکسو ہونے والے ہوں، تمام سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے، تمام سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ فطرت اللہ، چہرے کو سیدھا رکھنا ہے، باقی جسم ٹیڑھا ہو۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اشرف الاعضاء ہے، یہ اشرف الاعضاء ہے۔ دوسری بات بھی عرض کر دوں، ذکر جز مراد کل، ذکر جز مراد کل، ایک حصے کا ذکر کیا، مراد سارا ہے جسم۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انہیں نیچے لکھ لیں الزموا، الزموا فطرت اللہ، عبارت تھی، یہ مفعول ہے، فعل اس کا حذف ہے۔ الزموا فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، استعداد کو، فطرت پر لکھ لیں استعداد، جو اللہ کی طرف سے استعداد ہے۔ فطرت اللہ، الزموا فطرت اللہ، مسئلہ توحید جو ہے یہ فطری دین ہے، فطرت کے مطابق ہے،
لازم پکڑو اللہ کی استعداد کو، وہ استعداد فاطر الناس علیہا کہ پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو اس استعداد پر، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اسی فطرت کو مضبوط پکڑو۔ مولانا میری طرف دیکھیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، آگے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کا پجاری یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے نا تو یہ جو مشرک ہوتے ہیں غیروں کو پکارنے والے، زلزلہ آئے نا زمینیں بھاگ کر نکلتے ہیں، یا اللہ کیوں، اب پیر کہاں گئے، وہ فطرت واپس آ جاتی ہے۔ تو ابھی آپ نے پڑھی بھی ہے آیت، جب مکے والے طوفان میں پھنستے تھے، بھائی اب نہیں بچ سکتے تو داغ اللہ، وہ فطرت واپس آ گئی، اب لات منات بھول جاتا تھا، یہ ہے فطرت۔ لا تبدیل لخلق اللہ، مولانا سامنے لکھیں نمبر 1 بے معنی نہی، بے معنی نہی، لا تبدیل لخلق اللہ بے معنی نہی، نہ تبدیل کرو، لا تبدیل نفی بے معنی نہی، نہ تبدیل کرو، لخلق اللہ اللہ کے دین کو، خلق بمانا دین، اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو، لخلق اللہ لدین اللہ۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیال کرنا حضرت ابن عباس نے مانا کیا خلق کا مانا دین، اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو، ایک مانا۔ دوسرا معنی سنیے، لا تبدیل لخلق اللہ، اب میں نہی والا معنی نہیں کر رہا، اب میں نفی والا معنی کر رہا ہوں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے، یعنی مسئلہ توحید میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لکھیں جی بے معنی نفی، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آج تک مسئلہ توحید میں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج تک مسئلہ توحید میں، اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو، اور دوسرا معنی کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کو تبدیل نہ کرو شرک میں، نہیں والا معنی۔ نمبر 2، آج تک دین توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تمام انبیاء کرام یہی مسئلہ بیان کرتے آئے۔ کتنے معنی ہو گئے مولانا؟ 2 معنی، ایک معنی نہی والا اور دوسرا معنی نفی والا۔ ذالک الدین القیم، یہ دین توحید ہے، دین مضبوط، القیم کے نیچے لکھیں غیر منسوخ، مضبوط ہے یعنی تبدیل نہیں ہوگا، یہ جو توحید والا دین ہے یہ مضبوط ہے، تبدیل نہیں ہوگا، منسوخ نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، اصل نمبر 2، یہ دوسرا اصول آ گیا غلبے کے اصول، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو، رجوع کرنے والے ہو اللہ کریم کی طرف، رجوع کرنے والے ہو اللہ کریم کی طرف۔ نمبر 3 اصول، واتقوا، اللہ کریم سے ڈرو۔ نمبر 4 واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، امر مسلح، ولا تکونوا، اصول نمبر 5، اور نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ منیبین کا بیان ہے، اللہ کی رجوع کیسے کرنا ہے، ایسے رجوع کرنے والے ہو کہ نہ ہو تم مشرکین میں سے، من الذین، یعنی من کے نیچے یہ نہیں لکھیں، یہ بدل ہے، من المشرکین مبدل من ہو اور یہ بدل ہے، نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم، جنہوں نے فرقے فرقے بنا ڈالا اپنے دین کو، جنہوں نے دین کو فرقے فرقے بنا ڈالا، وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے شیعہ، جو شیعہ ہو گئے تم ان میں سے نہ ہو، وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے گروہ گروہ، جماعتیں جماعتیں بن گئے۔ مولانا جملہ لکھیں، میں نے جو آپ کو اوپر فعاقب کا جملہ لکھوایا ہے وہ میرا اندازہ یہ شاید میں نے آدھا لکھوایا ہے، لکھوایا تھا نا فا فصیحیہ، جب سارا بیان اور مثال سن لی تو فعاقب، آگے بھی تھوڑے سے لفظ ہیں 2-4 وہ اسی کے ساتھ لکھنے ہیں۔
اور متعلق بابتداء صورت، یہ میں نہیں لکھوا سکا آپ کو، متعلق بابتداء صورت کہ توحید پر قائم رہو غلبہ ملے گا، بس توحید پر قائم رہو غلبہ ملے گا۔ اب نیچے آ جاؤ، شیعہ بن گئے، کون ہو شیعہ؟ اس کا جملہ لکھنا ہے نمبر 1، یعنی لوگ تو کئی فرقے بن گئے، تم توحید کو پکڑے رکھو۔ اس کا دوسرا مطلب بھی لکھیے نمبر 2، یعنی توحید کو چھوڑ دیا جو ایک طریقہ ہے، اور شرک اختیار کیا جو کئی طریقے ہیں۔ کیا جملہ عرض کیا مولانا؟ میں نے اس کے 2 مطلب آپ کو لکھوا دیے۔ ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر ڈالا۔ کیا مطلب؟ لوگ تو کئی فرقے بن گئے، تم توحید کو نہ چھوڑو۔ اور دوسرا مطلب، توحید کو چھوڑ دیا ایک طریقہ ہے، شرک کو اختیار کر لیا جو کئی طریقے ہیں۔ قبروں کا سجدہ یہ بھی شرک، طواف کیا وہ بھی شرک، منت دی وہ بھی شرک، نظر و نیاز دی وہ بھی شرک، دیگ چڑھائی وہ بھی شرک۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، شرک کئی طریقے ہیں، توحید کا طریقہ ایک ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز، بس بات ہی ختم۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک فرقہ، ہر ایک جماعت، بما اس مذہب کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہونے والے ہیں، ہر ٹولہ خوش ہے، ہم حق پر ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ ہر جماعت، بما اس مذہب کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فارحون خوش ہونے والے ہیں۔ ونا فارحون پر لکھ لیں مقام ضم، یہاں فارحون فرع جو ہے یہ مذمت کے معنی میں آیا ہے، مذموم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، زجر برائے مشرکین، زجر برائے مشرکین۔ اس کا ایک جملہ لکھنا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ کا۔ شرک پر عقلی دلیل کوئی نہیں، شرک پر عقلی دلیل کوئی نہیں۔ اگر شرک صحیح ہوتا تو انسانی فطرت کبھی واپس نہ آتی۔ اگر شرک صحیح ہوتا تو انسانی فطرت کبھی واپس نہ آتی۔ کہا ہے نا ساری زندگی غیروں کو پکارتے ہیں، زلزلہ ہے یا اللہ، کیوں ہون یا اللہ، ہون اللہ یاد آیا ہے، فطرت واپس آتی ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے شرک غلط ہے، شرک صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو بہت بڑی تکلیف، ضرور کا معنی لکھیں جی، بڑی بڑی تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو۔ اس کے نیچے لکھیں عود فطرت، عود معنی واپس لوٹنا، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں در حالے کہ الیہ اللہ کی طرف، پھر باقی معبود بھول گئے۔ ثم اذا ذاقہم منہ رحمہ، پھر جس وقت چکھاتا ہے اللہ کریم ان کو اپنی طرف سے رحمت، عذاب سارا وہ طوفان ختم ہو گیا، تکلیف ٹل گئی۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اس وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ طوفان ختم ہو گیا، جب مصیبت سے نکلے سنا وہی فلاں دربار والے کو پکارا تھا نا، اس لیے مصیبت ٹل گئی ہے، ہاں وہ دیکھ چڑھائی تھی نا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، مولانا اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 لام عاقبت، لکھیں لام عاقبت،
نتیجہ یہ نکلتا ہے، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ نعمت ہم نے دی ہے، مصیبت ہم نے ٹالی ہے، نہ شکری کرنے لگ جاتے، انجام یہ نکلتا ہے۔ لام عاقبت انجام بیان کرنے کے لیے۔ نمبر 2 لام کائے۔ لام کائے بھی آپ نے پڑھی ہوگی نحو کے اندر، مشکل ہے کہ یاد ہو۔ لام کیف لیکفروا بما آتیناہم، لام کیف تاکہ نہ شکری کرے، اب تاکہ والا معنی کر رہا ہوں، تاکہ نہ شکری کرے اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، یعنی اپنی کامیابی، لکھے جی لام کیف کا معنی، یعنی اپنی کامیابی غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی نہ شکری کرتے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، اس پر لکھیں نفی دلیل نقلی بر شرک۔ نفی دلیل عقلی دلیل تھی شرک پر نہیں، نقلی دلیل بھی نہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا زجر، کیا نازل کی ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل، سلطانن پر کتاب لکھیں، کوئی حجت نازل کی ہے، نفی دلیل نقلی، فہو یتکلم، پس وہ سلطان، وہ کتاب، وہ حجت حکم دیتی ہے، حکم دیتی ہے، یتکلم بمعنی یامر، حکم دیتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، ان چیزوں کا جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ نہ میں نے کوئی ان پر کتاب نازل کی ہے جو کتاب ان کو کہہ رہی ہے اللہ کے ساتھ شریک کرو، اگر کتاب ہے تو پیش کرو پھر۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت، فَرِحُوا بِهَا آکڑ کرتے ہیں اس رحمت کے ساتھ، اکڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ اب یہ فرع ہے مقام ضم میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت، بِمَا بَسَبَبِّہَا، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مصیبت پہنچ جائے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، فوراً وہ، اِذَا کا معنی لکھیں فوراً وہ، یقنطون نا امید ہو جاتے ہیں۔ سامنے لکھے نمبر 1 اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے جو نشانی ہے کہ اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہے۔ بس اس کو سمجھ لیں، اگر رحمت ملتی رہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آکڑ کرتے ہو، تکلیف آ جائے، اللہ کو میں ملتا تھا تکلیف دینے کے لیے، بس چھوڑو یار اللہ میری نہیں سنتا، اب اللہ سے نا امید ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی لکھیں اذا ہم یقنطون کا دوسرا مطلب، نمبر 2 نا امید ہو جاتے ہیں غیر اللہ سے، من الاصنام، بتوں سے، غیر اللہ سے، ان سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ نعمتیں ملتی رہے تو بڑے خوش، اور جب کوئی تکلیف آ گئی دربار پر گئے، دیگیں چڑھائیں، پیر صاحب کو نذرانے دیے، جاتے رہے آتے رہے، 7 جمعرات گئے، کام نہیں ہوا، چھوڑو یار اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہو پر چلو، ادھر گئے دھکے کھائے، یہ وہ کام نہیں یار نہیں، ادھر جاؤ، اب مایوس ہونے لگ جاتے ہیں بتوں سے، غیر اللہ سے۔
اولم یروا ان اللہ دلیل کریم نمبر 9 کیا انہوں نے غور نہیں کیا رویت قلبی یقیناً اللہ کریم فراغ کرتے روزی جس کے لیے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے معاف کر دیتا ہے ان فی ذلک لآیات یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ کن کو ہوگا مستفیدین اس قوم کو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں مولانا تھوڑا پیچھے آؤ ایک بڑا ضروری حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے یہ آیت نمبر 21 دیکھیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اس آیت میں لفظ کیا ہے آنکھیں قرآن کی طرف آپ تمام علماء کرام کی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اگلی آیت ان فی ذالک لآیات للعالمین علم رکھنے والے اگلی آیت ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون اگلی آیت ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یتفکرون عالمین یسمعون یعقلون لکھیں یتفکرون یہ لفظ لکھنے جلدی کریں یتفکرون للعالمین یسمعون یعقلون یہ 4 لفظ آپ نے لکھ لیے اب لکھیں آگے ان میں اشارہ ہے کہ مشرکین کے پاس نہ فکر نہ علم نہ سماع نہ عقل ہے مشرک ہے بھی پاگل وہ کوئی فکر نہیں دوسرا ہے بھی جاہل سنتا بھی نہیں بہرا ہے اور ہے بھی بے عقل آگے لکھیں جی یہ ترقی ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف یہ بڑی عجیب بات ہے یہ ترقی ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف اوپر سے نیچے بندہ آ رہا ہے ترقی من الاعلیٰ الی الادنا یعنی عبد بلا قابل غور ہے یعنی فکر کرنے والا دلائل سے توحید سمجھ لیتا ہے فکر تو بڑی چیز ہے توحید سمجھنے کے لیے علم ہی کافی ہے علم چھوڑو سننا کافی ہے سمع نہ ہو سننا سمع نہ ہو اب ایک بندہ بہرا ہے سمع نہ ہو تو عقل سے توحید کو پہچان سکتا ہے تو عقل سے توحید کو پہچان سکتا ہے اب آ جائیں جی وہ ضروری حاشیہ تھا وہ لکھوانا تھا آپ کو فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ سامنے لکھ لیں دفع عذاب کے لیے 2 امور احسان کرو نمبر 2 ظلم نہ کرو اور توحید کا بیان گزر چکا مولانا یہ بڑی خاص بات ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت فرماتے تھے قرآن میں دفع عذاب کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں امور ثلاثہ لدفع العذاب شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو اب توحید کا ذکر تو گزر چکا ہے شرک نہ کرو اور توحید کو مانو 2 باتیں یہاں آ رہی ہیں احسان کرو ظلم نہ کرو فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اب اصول میرے خیال میں ساتھ ساتھ آپ کو بتانے لکھوائے تھے نا یہ لا تکون من المشرکین پر 5 لکھا تھا ہم نے
اب یہ چھٹا آ گیا غلبے کا اصول، آتے ذل قربا اصول نمبر 6، غلبہ حاصل کرنا ہے تو چھٹا اصول، وہ پس دے تو قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق۔ ورنہ شیخ پنجپیر بڑا عجیب جملہ یہاں بیان فرماتے تھے، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ ہم سمجھتے مال میں سے حصہ دو، مال میں سے حصہ دو، وراثت میں سے نہ، سامنے لکھیں نمبر 1 دنیاوی حق، نمبر 1 دنیاوی حق، رشتہ داروں کا دنیاوی حق ہے، وراثت میں حصہ ہے اس کو دو۔ نمبر 2 دینی حق، یعنی مسئلہ توحید سنانا، یعنی مسئلہ توحید سنانا، یہ دینی حق ہے رشتہ داروں کا، ان کو دنیاوی حق بھی دو، اللہ کا دین بھی سناؤ، توحید بھی سناؤ، شرک کی تردید بھی سناؤ۔ بھل مسکین، مسکینوں کو دے اس کا حق، وابن السبیل مسافروں کو، ذالک تمام کے حقوق ادا کرنا، ذالک کا مشار اللہ لکھیں جی، ذالک کے نیچے تمام کے حقوق ادا کرنا، خیر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا ان کے لیے تمام کے حقوق ادا کرنا بہت بہتر ہے۔ ورنہ یہ احسان کا ذکر ہو گیا، کس کا ذکر ہو گیا؟ خیال کرنا، وما آت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثمرہ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ توحید کا ذکر پہلے گزر چکا، یہ احسان کا ذکر تھا، اب آ گیا وما آتیتم، ظلم نہ کرو۔ اب تیسرا اصول آ گیا، ظلم نہ کرو۔ وما آتیتم من ربا، اور جو دو تم، من بمانا علا ربا سود پر، جو تم دو سود پر، جو کچھ بھی دو تم سود پر، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں شامل ہو کر، فلا یربو عند اللہ، ثمرہ پس نہیں بڑھتا وہ اللہ کریم کے نزدیک۔ تم لوگوں کو سود پر پیسے دیتے ہو، سود پر چیزیں دیتے ہو تاکہ مال بڑھ جائے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو دو تم من زکات نفلی صدقہ، کیا معنی کیا؟ مونا مکی صورت ہے، مکہ میں زکات کہاں سے آئی؟ اور یا دوسرا معنی آپ کو یاد نہیں رہا، میرا کیا قصور ہے؟ اگر مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آئے تو زکوٰۃ النفس مراد ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ پر لکھ لیں پاکیے دل سے، پاکیے دل سے، دل کی پاکیزگی سے دو۔ چاہتے ہو تم اللہ کی رضا، وجہ اللہ کا معنی اللہ، وجہ اللہ کا تو معنی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، مانا اللہ کی رضا۔ ثمرہ اولئک هم المضعفون، بھائی یہی لوگ ہیں دگنا کرنے والے۔ میں ایک پوری کر لوں پھر حاشیہ لکھتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے 10ویں عقلی دلیل جس نے تم کو پیدا کیا ایک، پھر تمہیں روزیاں دی دو، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ 4 صفتیں آ گئیں۔ حال من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل، جو کر سکے، من ذالکم، ان 4 کاموں میں سے۔ ذالکم کا معنی ان 4 کاموں میں سے، یہ جو ہم نے 4 بیان کیے، 4 صفتیں، ان میں سے جو کر سکے، من شین، کوئی چیز، سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ بلند ہے اور پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ مونا یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں سود کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ پیچھے آئیں، ما آتیتم من ربا، سامنے لکھیں جی۔ نمبر 1 زہری ربا، نمبر 2 باطنی ربا۔ اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا ہے، یہ درس میں، جمعے میں، بیان میں سناتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ ایک ہے زہری ربا، 100 روپیہ دیا، ہفتے بعد مجھے 110 دینا، بھائی یہ سود ہے۔ ایک گندم کی بوری دی، مہینے بعد 1.5 بوری گندم کی لوں گا، سود ہے۔ اور دوسرا لکھیں باطنی ربا، کسی کو اس نیت سے ہدیہ دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ شادیوں پر پیسے لوگ لکھواتے ہیں، 500 لکھوایا، پھر وہ ہمیں بھی دیں گے نا، ہمیں 1000 دیں گے، اور 500 تو لکھوانا چاہیے دے بات ہوں، گھٹ تو گھٹ 500 تو لکھوانا ہے نا جی، 500 تو لکھوانا ہے نا۔ کسی کو ہدیہ اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا، لکھیں
اگرچہ ظاہراً ربا نہیں مگر نیتاً و ارادتاً سود ہے. یہ جو شادی پر لوگ پیسے لکھواتے ہیں، ہاں ہم نے 1000 دیا تھا اور وہ شادی پر آیا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ کاپی رکھو بھائی، نام لکھو کون آیا کون نہیں آیا. مونا یہ سود ہے، سود. 500 دیا ہے اور امید رکھے بیٹھے وہ 1000 لکھوائے گا. آگے لکھیں گی یہ حوالہ جو میں نے آپ کو نوٹ کرنا، آگے لکھے از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے لکھیں کیونکہ آیت مکی ہے، کیونکہ آیت اور سود کی حرمت مدینے میں آئی، سود کی حرمت مدینے میں آئی. اب ورنہ مجھے آپ بتائیں یہ کون سے سود کی بات ہو رہی ہے؟ زہری سود کی بات ہو رہی ہے. سود دیتے وہ بڑھ جائے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. نا کون سے سود کا یہاں آیت میں ذکر ہو رہا ہے؟ باطنی سود کا. باطنی سود کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تحفہ دینا، گفٹ دینا اور ہدیہ دینا، اس نیت سے پیسے دینا وغیرہ وغیرہ کہ وہ مجھے اس سے بہتر دے گا. یہ زہری سود نہیں لیکن باطنی سود ہے. نماز پڑھ لیں پھر سورت مکمل کریں گے انشاءاللہ. یہ تپائیاں آگے کر لیں سارے احباب. میں صاحب چھٹی کون